السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نورانی قاعدہ ہے کہ کسی بھی دکان میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ اس کتاب کو لیں، اور یہ کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے، یعنی اگر آپ قرآن صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، معروف انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، عمدہ پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو اگر آپ نے صحیح حرف کو، صحیح قاعدے کو، تجوید کو صحیح اگر آپ پڑھ لیا، مشق کر لیا، تو آنے والی جتنی بھی کتابیں ہوگی، مثلا اما پارا، الف لام میم، پورا قرآن، آپ بہت ہی اچھے انداز میں، معروف انداز میں پڑھ لیں گے، اور اچھے انداز میں پڑھنے والے کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ نئے لوگ جو آئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ایک بغدادی قاعدہ، وہ بھی بنیادی کتاب ہے، ہم نے ان کو بہت اچھے انداز میں بتایا ہے، معروف کیسے پڑھیں، مجہول سے کیسے بچیں۔ لوگ معروف، پہلے زمانے میں لوگ مجہول پڑھا کرتے تھے، لیکن اب کے زمانے میں لوگ معروف پڑھتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر ہم نے قاعدے بتائے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے، اسلامک چینل کے اندر یہ دوسری کتاب ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 سے، تختی نمبر 1، مفردات۔ یہ مفرد کی جمع ہے، مفردات، یعنی ایک کو کہتے ہیں، اکیلے کو کہتے ہیں، واحد کو کہتے ہیں۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ الف سے لے کر یا تک، ان الفاظ کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ اس طرح ہے جس طرح انگریزی کے الفاظ، ہندی کے الفاظ، ق سے لے کر یا تک، سے لے کر زد تک، یہ الفابیٹس ہے، اس کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ان کی پہچان کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مصنف علیہ الرحمہ امتحان دے دیا آپ کو کہ بھائی اس کو آپ پہچانو۔ بعد آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، ارے مرکب بھی دے دیے ہوئے ہیں، مرکب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرکب کیا ہوتا ہے، مفرد کیا ہوتا ہے۔ یہ بیسک لیول کا ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں، آپ الف سے لے کر یا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، تو آپ کو ساری باتیں اس کے اندر پتہ چل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اے میرے رب، مجھے آسان فرما اور میرے لیے سخت بھاری نہ بنا، اور میرے لیے بھلائی کو خیر فرما۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ میرے دل دماغ کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے۔ اے میرے رب، مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا علم جو آپ بھی سیکھیں اور آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگ سیکھیں، لاکھوں لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں، کروڑوں لوگوں کی زندگی میں پریورتن لائیں، بدلاؤ لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں آپ، اور اس دعا کو یاد کرنے کے بعد آپ کمنٹ میں بتائیں کہ ہم نے یاد کر لیا ہے، اور ترجمہ کے ساتھ یاد کریں تاکہ آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ بات گھومتی رہے کہ واقعی میں اس دعا کے اندر بہت سارا درد۔ ایک بار آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس زمانے میں لوگ جو مجہول قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو وہ قاعدے کو نہیں پڑھتے تھے، اور بہت ساری تجوید و اصول ضوابط کو وہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے وہ مجہول پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب کے زمانے میں لوگ معروف پڑھتے ہیں، اور معروف پڑھنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو مجہول کس طرح پڑھتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ الف، ب، ت، س، جیم، ح، خ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب کے زمانے میں جو لوگ معروف پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں، معروف پڑھیں گے تو اچھا پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا، اور جیسے ہی آپ کو پڑھنا آ گیا تو لوگ آپ کو پڑھنے کو پسند کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین،
صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ان سارے الفاظ کو آپ کو یاد کرنا ہے اور ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ الفاظ رہنے چاہیے۔ اگر آپ نے ان الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں تو آگے آپ کو پہچان ملے گی نقطوں کی پہچان کرے، یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہاں پہ آپ کے نقطوں کو پہچان کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ پہچانو، ایک ہوگا تو کیا ہوگا، دو ہوگا تو کیا ہوگا، تین ہوگا تو کیا ہوگا۔ اگر لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با کہلاتا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لکیر کے اوپر اگر دو نقطہ ہو تو کیا کہلاتا ہے، تا، یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈیمو بھی دکھا رہا ہے مصنف۔ اگر تین نقطہ ہو تو کیا ہوگا، دیکھیے سا ہے۔ اگر لکیر کے اوپر نقطہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا، تو یہ ہوگا نون، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہے، اندر میں ہے۔ اور لکیر کے نیچے نقطہ ہو تو کیا ہوگا، تو یا تو یہاں آپ نے نقطے کی پہچان کر لی۔ اب امتحان ہے آپ کا، آپ نے جو بھی پڑھا ہے ان کو امتحان کی شکل میں آپ سمجھیں، ان کی پہچان کریں۔ تا طا ثا سین شین صاد ح ہ خ قاف ذال ذا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال۔ آپ نے ان کی پہچان تو کر لی۔ اب آگے چلتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں، یعنی ایک اگر لفظ ہو تو اس کو مفرد بولتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ لفظ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں مرکب۔ تو یہاں دیکھیں الف با تا جیم دال عین فا۔ اب آپ کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ رہا ہے، تو یہ جب دو جملے بنتے ہیں تو اس طرح کے نقشے بنتے ہیں، تو ہے مفرد، لیکن یہ مرکب کی شکل کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس طرح کے آپ کو آنے والے سبق میں ملیں گے، تاکہ آپ اس ڈیمو کو دیکھ کر اور اس کو یاد کر کے سمجھ کے آگے والا جو سبق ہوگا، تختی نمبر 2 ہوگا، اس کو آپ الف الف با با تا 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 جیم دال عین فا قاف کاف لام میم نون ہا حمزہ یا کاف کاف لام لام میم میم نون نون ہا ہا حمزہ یا اور اس کو آپ مشق کریں۔ مشق کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں گے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کھلے گی، اور زبان جیسے کھلے گی تو آپ کو قرآن پڑھنا تو آٹومیٹک، اگر بگنر ہے، شروع کر رہے ہیں تو آسانی سے آ جائے گا۔ تو اب ہم بس اسی پر ختم کرتے ہیں، اگلے سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔